لاشیں پیسا اور جب سنا مارے گئے بیٹے تو بولی زینب جب سنا مارے گئے بیٹے تو بولی زینب شکر صد شکر کے برباد کمائے نہ گئے مجرے لاشیں پیسا کوئی بھی مظلوم نہ ہوگا نہ ہوا اور شاہ سا کوئی بھی مظلوم نہ ہوگا نہ ہوا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد والے محمد علیہ السلام کا مقروض ہے۔ اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، بڑے امام باڑے میں جو اشرائے مجالس جاری ہے، آج اس سلسلے کی تیسری تقریر آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ہمارا موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، انسانی معاشرے کو نور اور کتاب کی ضرورت کیوں؟ اس عنوان سے دو تقریریں آپ کی سماعت کے ہدیہ کر چکا ہوں، اور آج تیسری تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ پروردگار نے فرمایا قد جاءکم، تمہاری طرف، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نورم و کتاب مبین، ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے۔ نور نور محمد والے محمد علیہ السلام ہے، اور کتاب قرآن مجید ہے۔ ہر سماج کو، ہر سوسائٹی کو، ہر معاشرے کو کسی نہ کسی قانون کی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی سماج ہو، آپ دیکھیں ہر جگہ قانون کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہے۔ ہر ملک نے اپنے یہاں قانون کی کتاب بنائی ہوئی ہے۔ اسی قانون کی کتاب کی بنیاد پر سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں ایک نظام حکومت قائم کیا جاتا ہے۔ وہی ضابطے اور اصول اپلائی کیے جاتے ہیں جو اس کتاب میں تحریر ہوتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں۔
لیکن یہ کتابیں ملکوں کی ہوتی ہیں، ملکی سطح پہ چلتی ہیں۔ ہندوستان کا قانون امریکہ میں نہیں چل سکتا، امریکہ کا بنایا ہوا قانون ایران میں نہیں چل سکتا، ایران کا بنایا ہوا قانون افغانستان میں نہیں چل سکتا۔ ہر ملک اپنے حساب سے، اپنے طرز زندگی کے حساب سے قانون وضع کرتا ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ وہ قانون کی کتاب ہے جس کا نفاذ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے اور ہر ملک میں ہوتا رہے گا قیامت تک۔ تو جب ظاہر سی بات ہے کتاب قیامت تک کے لیے ہے تو پھر نور بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کتاب ہے تو نافذ کرنے والا بھی ہونا چاہیے، ورنہ خالی کتاب سے کام نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے بچوں کو آپ اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ اگر خالی کتابوں سے علم حاصل ہو جایا کرتا تو بچے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے۔ اسکول جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسکول اس لیے جاتے ہیں کیونکہ کتاب کافی نہیں ہے، معلم کتاب کی ضرورت بھی ہے۔ خالی کتاب کافی نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا بھی ہو، کوئی بتانے والا بھی ہو، کوئی سمجھانے والا بھی ہو، تب کتاب کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر سمجھ کے اپنی زندگی میں ان اصولوں کو، ان ضوابط کو، ان قوانین کو اختیار کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب کسی بھی سماج کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک معلم کتاب نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، جب کتاب اللہ نے بھیجی تو اس نے معلمین کا ایک سلسلہ قائم کیا کہ کتاب رہے گی قیامت تک تو معلمین بھی قیامت تک رہیں گے۔ لہٰذا آج کتاب ہے تو معلم کتاب بھی ہے امام زمانہ کی شکل میں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتاب ہے تو کتاب ہی کو مانا جائے اور کتاب ہی پہ عمل کیا جائے۔ پھر یہ بتائیے ہمیں کہ یہ جو ہر سال مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو ہر سال عشرے ہوتے ہیں، یہ جو ہر سال جلوس ازا نکلتے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، کتاب کی روشنی میں سوال قائم کیا گیا کہ یہ جو جلوس ازا ہیں، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو عزاداری ہے آپ کی، ٹھیک ہے ہمارے برادران اسلامی کہتے ہیں کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یقیناً غلط ہوا، بھئی نہیں ہونا چاہیے تھا، زیادتی کی گئی، اہل و عیال کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، قیدی بنا کے رکھا گیا۔ وہ ساری باتیں اظہار افسوس کے لیے ملت کے افراد بھی کہتے ہیں، مگر سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اس وقت وہ سانحہ ہوا، بات ختم ہو گئی، اب یہ ہر سال کیوں دہرایا جاتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں کہ یہ ہر سال عزاداری کیوں؟ یہ ہر سال یاد شہادت امام حسین کیوں؟ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہر سال عزاداری کیجئے، آپ ہر سال محرم کیجئے؟ میں کہتا ہوں اپنے برادران اسلامی سے کہ اگر ہر شے قرآن سے مانگو گے اور ہم نے پلٹ کے ایک سوال بھی کر لیا تو بتا نہ پاؤ گے۔ ہم تو ثابت کر دیں گے کہ قرآن سے کہ عزاداری منانا ہر سال لازمی ہے، مگر تم نہ ثابت کر پاؤ گے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو پھر سوالات پہ سوالات قائم کرتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ میرا طرز خطابت یہ رہا ہے کہ میں نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں، اور دوسری بات میں کبھی کسی مسلک پہ اعتراض نہیں کرتا۔ ہمارا حق نہیں کہ ہم دوسرے مسلک پہ اعتراض کریں، بھئی جو جس طرح سے چل رہا ہے وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ جہنم میں جائے گا تو ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ اچھے کام کرے گا، حق کو تسلیم کرے گا، جنت میں جائے گا تو اس کے جنت کے جانے کا فائدہ بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ ہمیں تو اپنے اعمال و افعال کا اختیار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، اور نہ میں کسی دوسرے مسلک کے لیے تقریریں کرتا ہوں، میں تقریریں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان اپنے مسلک پر مستقل مزاجی کے ساتھ گامزن رہ سکیں، تاکہ
انہیں اپنے مسالک کے تمام تر عقائد و نظریات کا علم ہو، جب وہ کسی دوسرے کے سامنے گفتگو کریں تو وہ اسلامی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے کمزور نہ ثابت ہوں۔ تو میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سامنے آ کے بیٹھا کیجئے، کیونکہ میرا خطاب ہی نوجوانوں سے ہے۔ بہت توجہ زان محترم، تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت امام حسین کی شہادت کی یاد منانا ہر سال یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا ان کی یاد منانا ضروری ہے؟ تو اب میں سوال قائم کرتا ہوں اپنے برادران اسلامی سے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ مناتے ہو ہر سال، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی توجہ کہ ہر سال عید الاضحیٰ منائیے آپ۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب ہر سال حضرت ابراہیم کی یاد کو زندہ کیجئے، تازہ کیجئے، اور ہر سال عید الاضحیٰ منائیے آپ، ہر سال بکرے کی قربانی دیجئے، ہر سال نیا لباس پہنیے، ہر سال نماز پڑھنے کے لیے جائیے، اگر یہ کہیں آپ دکھا دیں تو پھر ہم یہ دکھا دیں آپ کو کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سال محرم کیجئے۔ قرآن میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کی یاد ہر سال منائیے، وہیں لکھا ہوا ہے ہر سال عزاداری قائم کیجئے۔ بھئی توجہ دیکھیے، غور نہیں فرمایا آپ نے میں نے کیا عرض کیا۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ہر سال یاد منائیے۔ جہاں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید کا 37واں سورہ، اس میں کہا گیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْهَبُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ الْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں دکھائیے کہاں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ہیں وہ آیات۔ اب ان کا ترجمہ نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں۔ اس میں کہا کیا پروردگار نے؟ اس میں کہا یہ گیا، ابراہیم کہتے ہیں کہ اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا بابا جان جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے سچ کر دکھائیے، اسے سچ کر دکھائیے۔ باپ نے بیٹے کو منزل استقامت پر دیکھ کر میدان عمل میں لا کے ذبح کرنے کے لیے لیٹا دیا، گردن پہ چھری رکھ دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آواز قدرت آئی ٹھہر جاؤ ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت سخت امتحان تھا مگر تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل رہے ہیں۔ اب بتائیے اتنی آیتوں میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی یاد ہر سال منانا؟ نہیں لکھا ہوا نا، مگر کیوں مناتی ہے امت ہر سال؟ ہم سے تو کہتے ہیں کہ یہ ہر سال محرم کیوں؟ کبھی یہ سوچا یہ ہر سال عید الاضحیٰ کیوں؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں مجلسیں دعوتیں غور و فکر دیتی ہیں۔ میں اپنے تمام برادران اسلامی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بقرعید ہر سال کیوں؟ بخالی محرم ستاتا ہے کہ محرم کیوں ہر سال؟ ارے وہ ہے کیا جسے عید الاضحیٰ کہتے ہو؟ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے جسے ہم منا رہے ہیں؟ دونوں کا فرق سمجھ لو۔ وہ خواب ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، محرم تعبیر خواب ہے۔ ارے جب خواب کی یاد منانا مسلمانوں پہ فرض ہے تو تعبیر کی یاد منانے میں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا؟ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ ارے ابتدا کی یاد مناتے ہو، انتہا کی نہیں۔ ابتدا کیا ہے؟ بنیاد، اساس۔
اور عمارت کا نام کیا ہے؟ حسین. بنیاد ہے اسماعیل، اور اصل عمارت کیا ہے؟ قصر اسلامی کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی. تو جب بنیاد کی یاد مناتے ہو، اساس کی یاد مناتے ہو، تو اصل کی یاد کیوں نہیں مناتے؟ اسماعیل ہے ذبیح اور حسین ہے ذبح عظیم. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ زمانہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ حسین ابن علی کتنی عظیم شے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ نہ کہیے گا کہ صاحب محرم کی یاد کیوں؟ اسی لیے کیونکہ جب ابتدا کی یاد قائم منائی جاتی ہے، ابتدا کی یاد آج تک قائم ہے، تو پھر انتہا کی یاد بھی منائی جائے گی، اور انتہا کے لیے بھی جلسہ شہادت حسین ابن علی کا اہتمام کیا جائے گا. اب زمانہ کہتا ہے کہ صاحب اس سے فائدہ کیا ہے؟ شہادت حسین ابن علی سے معاشرے کو کیا فائدہ ہے؟ موجودہ زمانے کو کیا فائدہ ہے؟ موضوع گفتگو یاد ہے نا ہمارا کیا ہے؟ انسانی معاشرے کو نور اور کتاب کی ضرورت کیوں؟ اب موضوع کی طرف آ رہے ہیں، ہم پوری توجہ چاہتے ہیں اپنے تمام سننے والوں کی، کہ یہ شہادت حسین ابن علی معاصر عہد میں، موجودہ زمانے میں کس طرح سے مفید ہو سکتی ہے؟ انسان آج کے عہد کا کس طرح سے شہادت حسین ابن علی سے استفادہ کر رہا ہے؟ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ صاحب شہادت حسین کا فائدہ کیا ہے؟ کیا امام حسین کی شہادت واقع ہونے کے بعد جو سماج اور معاشرے میں، سوسائٹی میں برائیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں؟ یزید کے خلاف جو احتجاج تھا کہ برائیوں کا مرکز ہے وہ، برائیوں کا محور ہے وہ، برائیوں کا منبع ہے وہ ساری برائیاں امام حسین کی شہادت کے بعد ختم ہو گئیں. بھئی توجہ فرمائیے گا، سوال بڑا منطقی ہے. کیا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں معاشرے سے؟ کیا سوسائٹی میں اب وہ چیزیں نہیں ہیں؟ وہ سارے کے سارے جرم جو اس زمانے میں ہوتے تھے آج نہیں ہوتے؟ آج بھی ہوتے ہیں. تو پھر امام حسین کی شہادت کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں اہل علم کا مجمع، سنیے آج کے زمانے میں شہادت امام حسین کا فائدہ کیا ہے؟ آج کے زمانے میں شہادت امام حسین کا فائدہ اگر سمجھنا ہے تو علامہ مسعودی کی لکھی ہوئی کتاب مروج الذہب کا مطالعہ کیجئے. ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کے مقتدر عالم دین ہیں، مستند مورخ ہیں. علامہ شبلی نعمانی جیسے مصنف اور قلمکار نے اپنی کتاب میں علامہ مسعودی کے بارے میں لکھا ہے کہ عالم اسلام کو علامہ مسعودی کے جیسا مستند اور معتبر عالم میسر نہیں آیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علامہ مسعودی کیا شے ہیں، اور اب وہ اپنی کتاب مروج الذہب میں کیا لکھتے ہیں. توجہ فرمائیں، یہ جو بنیادی سوال ہے ذہن میں رکھیے گا کہ موجودہ زمانے میں شہادت امام حسین کا فائدہ کیا ہے، اسی کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے نوجوانوں کی. کیا فائدہ ہے؟ علامہ لکھتے ہیں مروج الذہب میں، تحریر فرماتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اور شریعت میں اتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں کہ ہمیں یہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا یہی دین مصطفیٰ ہے. توجہ رہے، کون لکھ رہا ہے یہ مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں. یہ کس نے لکھا؟ علامہ مسعودی لکھ رہے ہیں کہ وفات پیغمبر کے بعد اتنی تبدیلیاں آ گئیں کہ دین اور شریعت کا رخ ہی بدل گیا. اب مجھے نہیں معلوم وفات پیغمبر کے پاس حکومت کس کے پاس تھی، دین کو کون چلا رہا تھا، شریعت کو کون لوگوں تک پہنچا رہا تھا، یہ تو آپ جانیں. میں تو علامہ مسعودی کے جملے آپ کو سنا رہا ہوں. انہی نے کیا لکھا ہے کہ اتنی تبدیلیاں، اتنے تغیرات آ گئے.
پھر یہ لکھتے لکھتے عجیب فقرہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اتنی تبدیلیاں آ گئیں، اتنے تغیرات آ گئے کہ نماز امامت کے لیے جب حاکم وقت جاتا ہے تو شراب کے نشے میں نماز صبح پڑھاتا ہے، اور نماز صبح شراب کے نشے میں پڑھانے کے بعد پوچھتا ہے مامومین سے کہ کہو تو 4 رکعت پڑھا دوں یا 2 رکعت کافی ہے۔ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں جن کے بارے میں علامہ مسعودی لکھ رہے ہیں کہ شراب کے نشے میں نماز پڑھائی اور کہا 2 کی جگہ کہو تو 4 پڑھا دوں۔ توجہ رہے۔ پھر اس کے بعد علامہ مسعودی لکھتے ہیں اسی کتاب میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کیا لکھتے ہیں کہ ستم تو یہ ہو گیا کہ حاکم وقت نے اپنی جگہ مردوں کا لباس پہنا کر، سر پہ عمامہ لگا کر، کاندھے پہ ردا اڑا کر، عورت کو، کنیز کو نماز کی امامت کے لیے بھیج دیا، اور کنیز نے نماز پڑھائی، مامومین نے نماز پڑھی۔ یہ ہے شریعت آپ کی وفات پیغمبر کے بعد، اتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد علامہ مسعودی لکھتے ہیں ستم بالائے ستم، کاش علامہ مسعودی نے قلم یہیں روک دیا ہوتا تو میں بھی اپنے بیان کو یہیں روک دیتا، لیکن اے میرے نوجوانوں، علامہ مسعودی نے لکھا آگے چل کے کہ ستم تو یہ ہے کہ میدان صفین میں حاکم شام 30,000 کا لشکر لے کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے مقابلے کے لیے آیا۔ پھر لکھتے ہیں یہی ستم نہیں ہے کہ امیر المومنین کے مقابلے کے لیے حاکم شام آ گیا، اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ صفین کے میدان میں پہنچنے سے پہلے جب حاکم شام کا قافلہ رکا تو اس نے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی۔ کون لکھ رہا ہے؟ علامہ مسعودی، اور نہ جانے علامہ مسعودی جیسے ہزاروں مورخین نے لکھا کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی، اور کسی مسلمان نے جھوٹے منہ بھی یہ نہیں کہا کہ اے ذل الہی یہ کیا ستم کر رہے ہیں، ارے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھے دین کتنا بدل چکا تھا، معاشرے میں کتنی تبدیلی آ چکی تھی، سماج کس راستے پہ جا رہا تھا کہ کوئی حاکم وقت سے آنکھیں ملا کر یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں؟ اب وجہ سنیے، ریزن علامہ مسعودی نے لکھا، ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں، یعنی وفات پیغمبر کے بعد لوگ حاکمان وقت کے افعال و اعمال کو، ان کے امور کو ہی شریعت سمجھنے لگے تھے۔ بھئی توجہ ہے نا، جاگ کے سنیے گا، بہت قیمتی نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ کیا دین و شریعت وہی بن گیا تھا جو حاکمان وقت کر رہے تھے؟ تو کون پوچھتا، کس کے منہ میں زبان تھی جو کہتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو وہ کر رہے تھے وہی دین بنتا جا رہا تھا، جو وہ کر رہے تھے وہی شریعت بنتی جا رہی تھی۔ ذل الہی کو کنیز جگانے آئی، الصلاۃ خیر من النوم، بادشاہ سلامت کو جملہ اچھا لگ گیا، ان کا بڑھا دو اذان میں، حصہ بنا دو اذان کا۔ توجہ ہے اذان محترم؟ تو یہ شریعت بن گئی تھی کہ جو بادشاہوں کا دین ہے، جو بادشاہوں کا عمل ہے، وہی عوام اس پہ عمل کر رہے تھے۔ اب سنیے شہادت حسین کا فائدہ کیا ہے موجودہ زمانے میں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین کی شہادت سن 61 ہجری اور اللہ کے رسول کی وفات سن 11 ہجری، 50 سال کا پیریڈ ہے، 50 سال کا دورانیہ ہے۔ 50 سالوں میں شریعت میں اتنی تبدیلیاں آ گئی تھی، اتنی بدل گئی تھی شریعت۔ اب آپ دیکھیں کہ شہادت امام حسین کا فائدہ کیا ہے موجودہ زمانے میں۔ اب میں اپنے تمام برادران اسلامی سے
دست ادب جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے، آج اگر امام کعبہ ہندوستان تشریف لے آئیں، سعودی عرب سے امام کعبہ آئیں، اور شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سہارنپور میں، دیوبند میں نہیں، کوئی چھوٹا سا گاؤں بھی ہو اور وہاں وہ جائیں، اگر وہ چاہیں بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دیں، بھائی توجہ جاگ کے سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو آج امام کعبہ کے پیچھے بھی عام مسلمان بھی بدھ کے دن جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا، تو اب سنیے امام حسین کی شہادت کا فائدہ کیا ہے موجودہ زمانے میں۔ امام حسین نے 10 محرم سن 60 ہجری کو کربلا کے میدان میں حق اور باطل کے درمیان جہاں خط امتیاز قائم کیا، وہیں شریعت اور ملوکیت کو الگ الگ کر دیا کہ شہادت حسین کے بعد شریعت اور ہے، ملوکیت اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ ہے شہادت حسین ابن علی کا موجودہ زمانے میں فائدہ کہ شریعت الگ ہو گئی امام حسین کی شہادت کے بعد، اور ملوکیت الگ ہو گئی، اقتدار الگ ہو گیا، صاحبان حکومت الگ ہو گئے، اب ان کے کردار کو، ان کے افعال کو شریعت نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ امام حسین کی شہادت کا ہے۔ اب آئیے دوسرا سوال قائم کرتا ہوں، کیونکہ بات تو قرآن کی آیتوں سے کرتا ہوں، ابھی میں نے کتنی آیتیں سنائی اس کے جواز میں، اب پھر آیت سنیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں دعویٰ کیا کہ خبردار ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ تو میں اپنے تمام مسلمانوں سے، تمام بھائیوں سے دست ادب جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو معنی عطا کر دیجئے، اس کے مفہوم کو ظاہر کر دیجئے، اس لیے کہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ صدام شہید ہے، کبھی کہتے ہیں قذافی شہید ہے، یہ توجہ چاہتا ہوں، کبھی کوئی شہید، کبھی کوئی شہید، کبھی وہ اسامہ بن لادن، اسے شہید لکھا گیا۔ بھئی حقیقتیں آپ دیکھیے اس زمانے کے اخبارات اٹھا کے، جب صدام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تو بھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے اسے شہید لکھا، جب قذافی کو گندے پانی کے نالے سے کھینچ کے باہر لایا گیا اور مارا گیا اسے بھی شہید لکھا، اور جب اسامہ بن لادن کو جو تہ خانے میں چھپا ہوا تھا ابٹا آباد میں، اسے امریکی فوجوں نے باہر نکال کے مارا تو اسے بھی شہید لکھا گیا۔ ان تینوں کی آپ اس زمانے کی ویڈیو کلپس دیکھ لیجئے جو نیٹ پہ موجود ہے الحمدللہ، پھر میری بات مانیے گا، کیونکہ میں تو ثبوتوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، بلا وجہ کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، توجہ چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے ان کی کلپس، تینوں کی دیکھیے، آخری وقت کی کلپس۔ یہ تینوں لوگ وہاں کی حکومتوں سے جہاں جہاں انہیں مارا گیا زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، کیا کہا میں نے؟ زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ قذافی نے بھی کہا کہ مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو۔ صدام بھی آخری وقت تک کہتا رہا کہ میں عراق کا صدر ہوں، مجھے مت مارو۔ اس کے جملے آپ دیکھیں آخری وقت کے یہی ہیں۔ اور اسامہ بن لادن بھی کہتا رہا کہ مجھے مت مارو، میں دہشت گرد نہیں ہوں، تم مجھے جو سمجھ رہے ہو میں وہ والا نہیں ہوں، توجہ چاہتا ہوں، مجھے مت مارو۔ یہ کون لوگ تھے جنہیں امت نے شہادت کا منصب عطا فرمایا؟ جو زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ارے یاد رکھو، شہید وہ نہیں ہوتا جو دوسروں سے زندگی کی بھیک مانگے، شہید وہ ہوتا ہے جو موت کو زندگی بھیک میں دے دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
اتنی بڑی بات پر بھی لبیک یا حسین کے نعرے کا حق نہیں بنتا میرا؟ ہاں زندہ باد جیو، پوری طاقت سے لگائیے۔ دیکھیے یہ لبیک یا حسین، علی 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 علی، یہ لبیک یا حسین کا نعرہ ہی یہ تو محرم کی اصل ہے۔ ابھی تک آپ نے اتنے بچوں نے نوجوانوں نے نعرہ لگایا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ میں ممبر سے نعرہ لگاؤں گا آخری آدمی تک، دونوں ہاتھ بلند کر کے تیسری محرم کی تاریخ میں بڑے امام باڑے میں بیٹھ کر اس بات کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ آقا حسین ہم آج بھی یہاں سے بیٹھ کر آپ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ محمد۔ توجہ نا، یہ ہے نا حق عظمت حسین کو سمجھنے کی ایک کوشش۔ پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کی کہ شہادت کوئی معمولی منصب نہیں ہے، شہادت بھیک میں نہیں مانگی جاتی، شہادت ایک عظیم تحفہ ہے۔ ابھی میں قرآن کی آیتوں سے ثابت کروں گا آگے چل کے کہ شہادت نصیب والوں کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، وہ جسے چاہتا ہے اسے ملتی ہے۔ میں بھی آگے چل کے آیتیں سناؤں گا۔ یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پوری توجہ دانے محترم۔ میں نے عرض کیا کہ شہید وہ نہیں ہوتا جو لوگوں سے زندگی کی بھیک مانگے ہاتھ جوڑ کر، شہید وہ ہوتا ہے جو زندگی موت کو دے دے کہ لے جاؤ اٹھا کر، مجھے نہیں چاہیے تمہاری زندگی۔ آپ کو یاد ہے کربلا کے میدان میں امام حسین نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں شہید کی شان کیا ہوتی ہے۔ میرے سارے مسلمان بھائی سنیں کہ شہید ہوتا کون ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے نانا کے دین، اگر تیرے تحفظ کے لیے مجھے مرنا پڑے تو میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، اور اے یزیدی لشکر کو نیزے آؤ میرے سینے کو چھلنی کر دو، اے تلواروں آؤ میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اے تیروں آؤ مجھے زخمی کر دو، میں تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ہے شہید کی شان۔ یہ نہیں ہے کہ گڑگڑا کے کہیں لشکریے سے مجھے زندگی کی بھیک دے دو، نہیں، حسین نے زندگی کی بھیک موت کو دی، یہ ہے شہید۔ اب میں کہتا ہوں کہ جنہیں میں نے ابھی کہا کہ اگر وہ لوگ شہید ہیں، یہ 3 لوگ ہیں میں نے جن کا ذکر کیا جنہیں شہید کہا جاتا ہے، 3 لوگ ہیں جنہیں شہید کہا گیا، جن کا میں نے 3 کا ذکر کیا۔ اگر یہ شہید ہیں تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کی آیت کو مفہوم عطا فرمائیے، ثابت کیجئے ان تینوں کے ذریعے سے کہ شہید زندہ ہے۔ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ شہید کو موت نہیں آتی، شہید زندہ ہے، شہید زندہ رہتا ہے۔ ثابت کرو۔ ساری دنیا کے حافظان قرآن دیوار کعبہ سے سر مار کر ٹکرا ٹکرا کر مر جائیں گے، ثابت نہیں کر سکتے کہ شہید زندہ ہے۔ چیلنج کر رہا ہوں بڑے امام باڑے کے اس منبر سے کہ ثابت کر دو کہ شہید زندہ ہے کسی کے بھی ذریعے سے۔ ان 3 کے نہ صحیح کوئی اور 3 لے آؤ، ثابت کرو کہ شہید زندہ ہے۔ نہیں ثابت کر سکتے، سنو، احسان مانو حسین ابن علی کا کہ حسین نے اس آیت کو تفسیر عطا فرمائی، شام کے بازار میں نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے کہ شہید کو موت نہیں آتی۔ ابو طالب پانی اس میں کیڑا گر گیا ہے، کیڑا پڑ گیا ہے۔ کربلا کربلا، سب مل کے بولیں۔
سب مل کے بولیں. بہت توجہ زان محترم، آپ کی سماعتوں کا مشکور ہوں. بڑی محبتیں آپ مجھے دے رہے ہیں، بڑی دور دور سے سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. پوری توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں کہ یہ حسین ابن علی کا احسان ہے کہ انہی نے اس آیت کو معنی عطا کر کے حقیقت کا جامہ پہنایا. خدا کے دعوے کو دلیل فراہم کی کہ نو کے نیزہ پہ سر الگ کر دیا گیا، اور تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. اور اب زمانہ کیا کہتا ہے پھر اسی شہید کے تعلق سے کہ صاحب وہ یزید جو تھا عین ممکن ہے کہ اسے اللہ نے معاف کر دیا ہو. یہ ایک فکر ہے اس وقت جو مسلمانوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے. توجہ فرمائیں گے میرے تمام نوجوان، کیونکہ میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان باتوں سے آگاہ کروں جو ہمارے مسلک کا حصہ ہیں، بلکہ ان باتوں سے آگاہ کرنا بھی میرا فرض ہے جو سماج اور معاشرے میں غلط افکار پھیلائے جا رہے ہیں، تاکہ وہ آپ کے ذہنوں پہ اثر انداز نہ ہونے پائیں. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے اس وقت ہندوستان میں نہیں، خالی پوری دنیا میں، کہ صاحب یزید کو ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہو. کچھ یزید کے پیروکار پیدا ہو گئے ہیں، کچھ یزید کے طرفدار پیدا ہو گئے ہیں کہ صاحب ممکن ہے کہ اسے اللہ نے معاف کر دیا ہو. حتیٰ کہ ہمارے ہی ملک میں آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا بڑا ہنگامہ ہوا تھا کہ ایک بڑے مشہور مقرر نے اسے رضی اللہ کہا تھا اپنی تقریر میں، پھر تحریر میں بھی رضی اللہ لکھا، پھر پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے ہنگامہ کیا اس پر. جب ہنگامہ ہوا تو اس نے پھر اپنا بیان واپس لیا. وہ خط بھی راشٹریہ سہارا میں چھپا تھا اس کا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن جس نے یزید کو رضی اللہ کہا اسے فوراً سزا مل گئی. بھئی توجہ چاہ رہا ہوں دیکھیں نا، رضی اللہ کہا ملک چھوڑنا پڑ گیا، آج تک نہیں آ سکا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مجھے تو یقین جانیے حیرت ہوتی ہے. دیکھیں میں تمام اسلامی اسکالرز کا احترام کرتا ہوں، جو دیگر مذالک کے علماء ہیں، فاضل حضرات ہیں، میں ان کا سب کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور میں ذکر بھی کرتا ہوں ممبروں سے، ان کی کتابوں کے ریفرنس دیتا ہوں، اور نوجوانوں سے کہتا بھی ہوں جو اچھی کتابیں ہیں کہ ان کا مطالعہ کریں. توجہ چاہتا ہوں، میں کسی بھی مسلک کے اسکالر کے خلاف نہیں ہوں. ان کی فکر جو بھی ہو وہ خود جانے، اس کے ذمہ دار وہ ہیں. لیکن جس کے پاس علم ہے تو علم کی قدر کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو میں کوئی ذاکر نائک کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس نے رضی اللہ یزید کو لکھ کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان کر دیا. بھئی توجہ چاہتا ہوں، آخری آدمی تک جاگ کے سنیے گا. بہت قیمتی جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے جو آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں. ذاکر نائک نے موجودہ زمانے میں یزید کو رضی اللہ لکھا کہ یزید رضی اللہ ہے، یزید رضی اللہ ہے، یزید رضی اللہ ہے. جس زمانے میں لوگ ناراض ہو رہے تھے، اس کے خلاف بیان دے رہے تھے، میں اس وقت بھی ممبروں سے اس کی تعریف کر رہا تھا کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یزید کو رضی اللہ کہہ کر رضی اللہ کی اوقات بتا دی. توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کہ کیسے لوگ رضی اللہ ہوتے رہے ہوں گے. ہم نے تو موجودہ زمانے کا رضی اللہ دیکھا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بہت توجہ زان محترم. مجھے حیرت ہوتی ہے، اتنا مشہور مقرر اور پڑھا لکھا انسان ہے، اس کی گفتگو سنتے ہیں ہم، اس کی تقریریں ہم نے سنی ہیں، اور اب بھی جب وہ ملک میں نہیں ہیں تب بھی میں سنتا ہوں، کیونکہ سننا تو سب کو چاہیے نا کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. جب آپ واقف نہیں ہوں گے تو پھر آپ ممبر پہ کیسے آئیں گے. برننگ ٹاپکس جو ہوتے ہیں، جو عصری موضوعات ہوتے ہیں، ان سے آگاہی ہونا چاہیے خطیب کو، جو ہمارا
صاحبان منبر طبقہ ہے اسے صرف یہ نہیں کہ اپنے بارے میں دوسرے لوگوں کے بارے میں معلومات ضروری ہونا چاہیے، جتنی واجبی معلومات ہے کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو میرے جملے پہ توجہ فرمائیے گا کہ پڑھا لکھا آدمی قرآن نہیں پڑھا، اور اس کی تقریریں چل کس بات پہ رہی ہیں؟ قرآن کے اوپر ہی تو چل رہی ہیں۔ آیت کا ریفرنس دیتا ہے، اتنا نمبر، سورہ نمبر یہ، اور مجھے حیرت ہے کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو آیت کے ریفرنس دیتے ہیں، اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو کبھی یزید جیسے کو رضی اللہ نہ لکھتے۔ اچھا قرآن کی تو بات چھوڑ دیجئے، مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نہیں پڑھی۔ اگر پیغمبر کی سیرت پڑھی ہوتی تب بھی یہ نہیں کہا جاتا۔ اس نے جو جواز پیش کیا تھا وہ خط اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو اور نہ دیکھا ہو تو انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے گا، کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، مل جائے گا۔ وہ تو آج کل تو زمانہ بہت ہی فاسٹ ہے، چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو اس میں اس نے لکھا ہے، معافی مانگی ہے، اور اس میں یہی معافی بھی مکاری والی معافی ہے۔ توجہ ہے نا، معافی کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ایک تو دل سے مانگتا ہے آدمی معافی، ایک مکاری سے معافی مانگتا ہے۔ مکاری والی معافی کون سی ہوتی ہے؟ جو مجبوری میں مانگ رہا ہوتا ہے، وہ دل سے نہیں مانگ رہا ہوتا ہے، مجبوری میں، سماج کا دباؤ، پریشر، سوسائٹی کا، کہ غلطی ہو گئی ہے بھئی، اب سماج کو اگر خوش رکھنا ہے، اس سماج میں رہنا ہے تو پھر معافی مانگنا پڑے گی، تو وہ والی معافی مانگی اس نے۔ توجہ، کیونکہ جو دل سے مانگتا ہے اس کے لفظ بتاتے ہیں کہ دل سے نکل رہے ہیں، جو مکاری والی ہوتی ہے اس کے لفظ بتاتے ہیں کہ مکاری والی ہے۔ اس نے لکھا تھا اس میں ایک جملہ کہ میں نے اس لیے رضی اللہ لکھا کہ شاید اللہ راضی ہو گیا ہو اس سے۔ بھئی توجہ، شاید اللہ راضی ہو گیا ہو۔ اب میں نے دو باتیں کہیں کہ نہ تو سیرت رسول پڑھی اور نہ قرآن پڑھا۔ میں دونوں دلیلیں دوں گا ابھی۔ اگر اس نے دونوں میں سے کوئی ایک شے بھی پڑھی ہوتی دھیان سے تو ایسی کچی بات، ایسی کمزور بات نہیں کہہ سکتا ایک ذمہ دار انسان۔ توجہ رہے، سیرت نہیں پڑھی۔ آئیے سیرت پیغمبر کیا دیکھیے آپ۔ مسجد نبوی، پیغمبر اسلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک باب مسجد میں ایک انتہائی امیر ترین شخص داخل ہوا، جسے مدینے میں امیر کبیر کا درجہ حاصل تھا، بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے مسجد میں آیا، پیغمبر اسلام کے قریب بیٹھنا چاہتا تھا۔ کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے نزدیک ایک غریب انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کا لباس بہت معمولی سا ہے، تو اس نے اپنے لباس کو سمیٹا، کیونکہ مہنگا ہے نا، قیمتی لباس ہے، کہ اس غریب کے لباس سے ٹچ نہ ہو جائے، اور سمیٹ کر تھوڑا فاصلے سے بیٹھا۔ رسول خدا نے اس بات کو نوٹ کر لیا کہ اس نے ایک غریب کی توہین کی ہے، کہ غریب کے پہلو میں نہ بیٹھ کے دور بیٹھ رہا ہے تاکہ اس کا قیمتی لباس اس غریب کے لباس سے ٹچ نہ ہو جائے۔ اب یہ کہتا ہے سرکار رسالت مآب، مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا تھا۔ تو پیغمبر اسلام اس طرح بیٹھا ہوا ہے، منہ پھیر کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے۔ یہ گھوم کے ادھر سے ادھر آیا، کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ تو میری بات ہی نہیں سن رہے۔ پیغمبر نے پھر منہ پھیر لیا اس طرف۔ اب یہ ادھر سے آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے پھر اس طرف منہ پھیر لیا، پھر آیا گھوم کے کہ سرکار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا، کوئی گستاخی ہو گئی؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ڈیفینس کر رہا ہوں امام حسین کی شہادت کو، اور اس جملے کے خلاف بول رہا ہوں کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ کہتا ہے غریب بیٹھا ہوا ہے جو پہلو میں اللہ کے رسول کے، کہ پیغمبر خدا میں نے محسوس کیا کہ اس نے مجھ سے فاصلے پر اپنی نشست رکھی، اپنے لباس کو سمیٹ لیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں ناراض ہو گیا ہوں؟ میں نہیں،
یہ غریب تجھ سے ناراض ہوا، میرا دل نہیں دکھایا، اس غریب کا دل دکھایا ہے۔ اور سن، تو کتنا بھی بڑا امیر ہو، کتنی بھی دولت تیرے پاس ہو، جب تک تجھے یہ معاف نہیں کرے گا تب تک میں معاف نہیں کروں گا، جب تک میں معاف نہیں کروں گا تجھے میرا رب معاف نہیں کرے گا۔ بھئی توجہ زان محترم، اب یہ اس غریب کے پاس آیا، کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آگے سے میں ایسا نہیں کروں گا، اور خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ جب اس غریب نے کہا کہ اچھا میں اب تمہیں معاف کرتا ہوں، آئندہ کسی غریب کی ایسے توہین نہ کرنا، معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، میرے رب نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اب سیرت پیغمبر کیا قرار پائی؟ پہلے وہ معاف کرے جس کا دل دکھا ہے۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، اب جو کہتے ہو کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو، ارے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ دل تو جناب سیدہ کا دکھا ہے، جب جناب سیدہ نے انہیں معاف نہیں کیا تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا، جب اللہ کیسے معاف کرے گا؟ جس کا دل دکھا ہے، نظام ہے، اصول ہے دین الہی کا، پہلے وہ معاف کرے گا۔ تو جناب سیدہ نے معاف کر دیا، جو اللہ معاف کر دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب آئیے قرآن، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ ہے نا کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ میں نے دعویٰ کیا کہ نہ سیرت پڑھی نہ قرآن پڑھا۔ اگر قرآن کی آیت پڑھی ہوتی اس اسلامی اسکالر نے تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ بھئی یہ آیت کیا ہے؟ آیہ شب ہجرت ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں، اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ تو یہ مرضات الہی کا خزانہ شب ہجرت علی نے خرید لیا۔ بھئی توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ شب ہجرت ہوا کیا؟ علی نے اپنا نفس بیچا، اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ تو مرضات الہی کا اب مالک کون ہوا؟ مرضات الہی کا خزانہ کس کے اختیار میں آیا؟ شب ہجرت کے بعد مرضات الہی کے خزانے کے مالک ہیں علی ابن ابی طالب۔ اب پہلے علی راضی ہوں گے، بعد میں اللہ راضی ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بھئی مرضات الہی کا خزانہ جب علی کو سونپا تو یہی تو وجہ تھی کہ غدیر میں اللہ نے کہا تھا رضیت لکم الاسلام دینا، ہم راضی ہو گئے۔ لیکن علی ناراض تھے، حارث بن فہری سے علی ناراض تھے، اللہ ناراض نہیں تھا۔ اللہ کیوں ناراض ہوا؟ کیونکہ علی ناراض ہیں۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں میرے جملے کی حقیقت تک پہنچ سکے نوجوان، پوری توجہ زان محترم۔ غدیر میں اللہ راضی تھا، علی ناراض تھے۔ واقعہ فطرس میں اللہ ناراض تھا، حسین راضی تھے۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، معلوم ہوا کہ مرضات کا خزانہ ان کے پاس تھا، تو اللہ جب راضی تھا علی ناراض تھے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ سالہ بسائلون، پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والے کو، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے۔ پروردگار نے کیا کہا کہ جیسے ہی سوال کرنے والے نے سوال کیا ہم نے عذاب نازل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ علی ناراض تھا۔ اور یہاں واقعہ فطرس میں کیا ہوا تھا؟ اللہ ناراض تھا مگر حسین راضی ہو گئے، حسین راضی تھے تو اللہ بھی راضی ہو گیا۔ یعنی معیار دے دیا کہ جس سے یہ ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے، جس سے یہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
سب مل کر باآواز بلند صلوات پڑھیں. سالہ سالن بعذاب واقع. فوراً آیت نازل کی نا. عذاب کس کے لیے؟ جس سے علی ناراض ہو جائے. تو جس سے یہ ناراض ہو جائیں اس سے وہ ناراض، جس سے یہ راضی اس سے وہ راضی. یہ ہے معیار. اب بہت توجہ زان محترم. اب مجھے اس مرحلے پر پہنچ کر ایک ممتاز اور بلند پایا عالم اہل سنت یاد آ گئے. انہوں نے ایک بڑی مارکت الآراء کتاب لکھی اسی سبجیکٹ پر جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت. توجہ فرمائیے گا. کتاب کا نام ہے سر الشہادتین اور مصنف کون ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. ان کے والد بزرگوار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بڑے اعلیٰ درجے کے بلند پایا عالم دین. یہ خود بھی بہت بلند درجے کے اعلیٰ اور بہت ہی افضل ترین اپنے زمانے کے علماء میں شمار ہونے والے عالم ہیں. انہوں نے کتاب لکھی سر الشہادتین. بس نوجوانوں، میں اس مرحلے پر آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. اچھی کتابیں پڑھیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے لوگوں نے لکھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مولا فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام کہ علم جہاں ملے لے لو، علم تمہاری میراث ہے. اگر کافر کے پاس بھی ہو وہاں سے بھی لے لو، کیونکہ علم تمہاری میراث ہے. تو یہ تو خیر اپنے مسلمان بھائی ہیں اور بلند پایہ عالم دین ہیں. تو انہی نے جو کتاب لکھی سر الشہادتین بڑی دلچسپ کتاب ہے. اس کا سبجیکٹ کیا ہے میں نوجوانوں کو بتا دوں، اور بہت تیزی سے اس منزل سے گزر رہا ہوں، وقت میرے پاس نہیں بچا ہے. کہ سر الشہادتین کا سبجیکٹ یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں، اس کتاب کے دیواچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے ایک بات رہ رہ کے پریشان کرتی تھی. وہ بات کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں یہ بات مجھے پریشان کرتی تھی کہ اللہ نے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء قرار دیا، سارے نبیوں میں سب سے افضل. اور یہ کہا حدیث میں، حدیث قدسی میں، کہ جتنے بھی نبی ہیں ان سارے نبیوں میں سب سے افضل میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان محترم، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبیوں میں صفات ہیں وہ سارے صفات جب یکجا ہوئے تو سرکار رسالت مآب وجود میں آئے. اور جب سرکار رسالت مآب کے جملہ صفات و کمالات بکھرے تو 1,23,999 پیغمبر وجود میں آئے. یہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کمالات. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اونچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. توجہ، یعنی جو کمالات مختلف نبیوں میں بٹے ہوئے ہیں. یوسف کا حسن مشہور ہے، عیسیٰ کا دم عیسیٰ یعنی پھونک مارنے سے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ. موسیٰ ید بیضا ہے، ان کے ہاتھ میں یہ کمال ہے کہ ایسی روشنی رکھی اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں وہ ہاتھ اٹھا دے تو اندھیرے میں بھی روشنی ہو جائے اور سب دکھائی دینے لگتا تھا راستہ وغیرہ. تو ایسے ہی ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا، کوئی نہ کوئی فضیلت دی. مگر یہ ساری فضیلتیں بکھری ہوئی ہیں. جب یہ منزل کمال پر پہنچی تو رسالت مآب کی شکل میں ظاہر ہوئی. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نبیوں کو شہادت کی دولت سے مالا مال فرمایا. مجھے یہ بات رہ رہ کے پریشان کرتی تھی کہ ہمارے نبی کو اللہ نے شہادت کی نعمت نہیں عطا کی. دیکھیے بات نعمت تک آ گئی اور اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں تقریر یہاں روک رہا ہوں. انشاءاللہ کل میں یہ قرآن کی آیتوں سے بتاؤں گا کہ شہادت نعمت کس طرح سے ہے، اور شہادت اللہ نے جن نبیوں کو دی تو کیسے نعمت بنا کے دی، اس کا ذکر قرآن میں کیا. توجہ چاہتا ہوں تاکہ جو میری آج کی گفتگو ہے وہ پائے ثبوت تک پہنچ سکے. بہت توجہ فرمائیے گا. تو کیا کہا کہ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ شہادت میرے نبی کو نہیں ملی. مثلا جناب یحییٰ کو شہادت ملی، اللہ نے یحییٰ کو شہادت کے درجے پہ فائز کیا. انہیں ایک پیڑ کے اندر رکھ کر لوگوں نے، اس زمانے کے ظالموں نے کاٹ دیا تو انہیں شہادت ملی. یا ایسے ہی جناب اسماعیل کو شہادت جز وقتی ملی، دائمی نہیں، جز وقتی شہادت ملی.
مگر وہ بھی ایک شہادت کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی، ملی مگر وہ جز وقتی شہادت ہے، اسے دائمی شہادت نہیں کہا جائے گا۔ شہادت سری، شہادت جہری، یہ سب شہادت کی قسمیں مولانا نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، اور اس کے بعد جو بحث کر کے نتیجہ دیا ہے وہ اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ پریشان تھا یہ سوچ سوچ کر کہ بعض نبیوں کو شہادت ملی، ہمارے نبی کو نہیں ملی، جبکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جتنے کمالات سارے نبیوں کے پاس ہیں وہ میرے نبی کے پاس ہیں، مگر ایک کمال شہادت ایسا ہے جو میرے نبی کے پاس نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کے پریشان تھا، کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میرے ذہن نے کام کیا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، بہت بلند پایہ عالم دین، کہتے ہیں اسی کتاب میں سر الشہادتین میں لکھ رہے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا رب میرے نبی کو شہادت کی دولت سے مالا مال نہ کرے۔ جب میں نے غور کیا تو کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا اور قرآن کی آیت کی روشنی میں پہنچا کہ میرے نبی کو بھی اللہ نے شہادت دی ہے۔ توجہ، اب آیت پیش کرتے ہیں وہ کہ کون سی آیت تھی وہ جس نے مجھے اس نتیجے تک پہنچایا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت کو تحریر کرتے ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ یہ آیت مباہلہ ہے، اس میں اللہ نے کیا کہا کہ نصرہ نجران سے کہو میرے حبیب تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو۔ لیکن پہلا جملہ کیا؟ ابنانا وابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ آیہ مباہلہ کی روح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حسنین یعنی امام حسن اور امام حسین اللہ کے رسول کے فرزند ہیں۔ توجہ رہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو جس کو شہادت کی دولت دی ہے اسے یا تو شہادت سری دی ہے یا شہادت جہری دی ہے۔ شہادت سری کیا ہے اور شہادت جہری کیا ہے؟ شہادت سری وہ ہے جو چھپا کے کسی کو ہم دھوکے سے شہید کریں، جیسے امام حسن کو زہر دیا گیا، امام محمد تقی کو زہر دیا گیا، امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا، ہمارے تمام ائمہ کو زہر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے شہادت سری۔ اور شہادت جہری یعنی شہادت ظاہری، جو ظاہر بظاہر قتل کیا جائے، جیسے امام حسین کو میدان کربلا میں قتل کیا گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اللہ نے جس نبی کو شہادت دی، کسی نبی کو زہر سے شہید کر دیا گیا تو اسے شہادت جہری نہیں ملی، یعنی شہادت ظاہری نہیں ملی، اسے تلواروں سے نہیں مارا گیا، اسے نیزوں سے نہیں مارا گیا، اور جسے تلوار سے کاٹا گیا مثلا جناب یحییٰ تو انہیں زہر نہیں دیا گیا، تو ایک شہادت ملی۔ کسی نبی کو شہادت سری ملی تو کسی کو شہادت جہری ملی، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں کہ جنہیں دونوں شہادتیں ملی، یعنی شہادت سری بھی ملی، شہادت جہری بھی ملی۔ شہادت سری امام حسن کے ذریعے سے، یعنی امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ شہادت جہری یعنی شہادت ظاہری امام حسین کے ذریعے سے نیزے مارے گئے، تلواریں ماری گئیں۔ توجہ، بہت توجہ، بس یہ ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو اس کتاب کا ریفرنس دیا اور اتنی گفتگو کی، وہ جملہ سن لیجئے۔ انشاءاللہ میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں اور نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ جملہ اپنے سماعت کے نیا خانوں میں محفوظ کر لیجئے گا۔ سر الشہادتین جیسی عظیم کتاب کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے۔ کس جملے پر؟ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حسن کو سری شہادت دی، مخفی شہادت دی، حسین کو جہری شہادت دی، ظاہری شہادت دی، لیکن حسن کی شہادت در اصل حسن کی شہادت نہیں ہے، یہ شہادت ہے رسول اللہ کی شہادت، یعنی حسن کو شہید کیا جانا گویا اللہ کے رسول کو شہید کرنا ہے۔ حسین کی شہادت نہیں ہے، گویا حسین کو شہید کرنا اللہ کے رسول کو شہید کرنا ہے۔
کتاب کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے کہ حسن کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، بس اسی پر ٹھہر جائیے میرے برادران اسلامی و ایمانی۔ اب جملہ سنتے جاؤ، اسی معیار پہ قائم رہنا۔ جب حسن کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، جب حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی مانو حسن کا قاتل رسول اللہ کا قاتل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حسین کا قاتل رسول اللہ کا قاتل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے چھوٹا سا بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، نعرہ حیدری لگا رہا ہے۔ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ کہاں نعت نبی پڑھیے، کہاں نعت علی پڑھیے۔ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ کس موقع پہ نعرہ لگانا۔ یہ تربیت ہے فرش ازا کی۔ بس آج کے حد تک گفتگو ختم ہو گئی۔ آج مجھے صرف 10 منٹ اور مجلس تمام۔ اپنے نوجوانوں سے یہ خصوصی میں چاہتا ہوں کہ 10 منٹ ان کے لیے صرف کرنا چاہتا ہوں۔ پوری تقریر ان کے لیے تھی، لیکن یہ 10 منٹ اور بہت اہم ہیں، اور بہت اہم پیغام دینا ہے ان 10 منٹ کے اندر مجھے۔ آج کی جو تاریخ ہے 3 محرم، یہ اصحاب امام حسین سے منسوب ہے۔ ہم ان تاریخوں میں 4 محرم تک اصحاب امام کا ذکر کرتے ہیں، اور 5 محرم سے اولاد امام حسین کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج مجھے جس کا ذکر کرنا ہے وہ کربلا کے واقعے کا ایک انتہائی پرقوت کردار ہے، جس کا نام ہے حر۔ حر کوئی معمولی کردار نہیں ہے کربلا کا، یاد رکھیے۔ حر کربلا کا بہت ہی طاقتور کردار ہے۔ یہاں بھوک ہے، یہاں پیاس ہے، وہاں سیرابی ہے، وہاں بہترین کھانے ہیں، وہاں محفل رقص و سرور ہے، یہاں محفل تلاوت و نماز ہے۔ اگر یہاں کا کوئی آدمی بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر لشکر یزید میں شامل ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں کہ بھوک سے پریشان ہو کر، پیاس سے پریشان ہو کر کوئی ادھر چلا گیا ہوگا۔ لیکن جہاں شکم شیر ہو، جہاں سیرابی ہو، جہاں آسائش ہو، جہاں آرام ہو، وہاں سے کوئی چھوڑ کر ادھر آ جائے تو یہ اپنے وقت کا ایک معجزہ ہے۔ حر کا آنا یہ ایک معجزہ ہے۔ تھوڑی سی توجہ حر کے کردار پہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی۔ حر کی امام حسین سے جب ملاقات ہوتی ہے تو منزل کوفہ و کربلا کے درمیان میں حر امام حسین سے اس وقت ملتا ہے جب پیاس کا غلبہ ہے۔ فوج 1000 کی فوج ہے، پیاس سے تڑپ رہی ہے، گھوڑوں کی زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہیں۔ حر آیا، گھوڑے سے اترا اور امام حسین سے کہتا ہے کہ حسین ابن علی، آپ کو میرے ساتھ کوفے چلنا ہوگا۔ امام کہتے ہیں میں کوفے نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ میں مدینے آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ امام فرماتے ہیں کوفے اور مدینے کی باتیں بعد میں کرنا، تم بہت پیاسے معلوم ہوتے ہو، تمہارا لشکر بھی پیاسا ہے، پہلے پانی پی لو۔ عباس، حر کے لشکر کو پانی پلاؤ، حر کو پانی پلاؤ۔ 1000 کا لشکر تھا، سب کو پانی پلایا گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں علی اکبر، قاسم، اون محمد، جاؤ گھوڑوں کو پانی پلاؤ، ان کے جانور ہیں، وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں انسانی معاشرے کو نور اور کتاب کی ضرورت کیوں ہے؟ ایسے کرداروں کی ضرورت ہے انسانی معاشرے کو، جہاں انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ ہیں وہ نورانی کردار جنہیں قرآن نے پیش کیا ہے کہ جانوروں کو پیاسے ہیں، پانی پلاؤ۔ پھر کہا عباس، ذرا علی اکبر سے یہ کہہ دینا کہ جانوروں کی فطرت ہے، وہ ایک بار پانی سے منہ جب باہر ہٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سیراب ہو گئے۔ وہ 3 بار پانی سے جب منہ باہر کر لیں
تب سمجھو کہ وہ سیراب ہو گئے۔ تو اکبر کو کہہ دینا کہ ہر جانور کے سامنے اس وقت تک پانی رکھے جب تک وہ 3 بار پانی پی کر اپنا منہ بلند نہ کر لے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں، یہ ہیں امام، یہ ہیں وہ نورانی کردار جہاں جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اب حر پانی پی چکا، لشکر سیراب ہو چکا۔ روایت کی فقرے ہیں کہ حر کے لشکر کا ایک شخص تھا، وہ پانی پی رہا تھا، کوئی اسے پانی پلا رہا تھا۔ جب وہ پانی پی چکا تو اپنے ساتھ والے سے پوچھا یہ کون تھے بزرگوار جو پانی پلا رہے تھے؟ تو کہا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ حسین ابن علی تھے، حسین خود تمہیں پانی پلانے کے لیے آئے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا بھی مصائب سے تھوڑا دور ہوں، مولا مجھے طاقت دے کہ میں جملے کہہ سکوں، وہاں تک پہنچ سکوں، پھر مصائب کی طرف آؤں گا۔ فقط 5 منٹ اور نوجوانوں ایک میسج دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں۔ دیکھیں کس عظمت پر فائز ہے امام حسین، کیا کردار ہے حسینی۔ وہی کردار نوجوانوں آپ کو اختیار کرنا ہے۔ اپنے امام کا کردار دیکھیں کیا کردار ہے۔ پانی پلا دیا، اس کے بعد حر کہتا ہے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، حر کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ جماعت قائم کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ جو حر آیا، میں نے جب جناب مسلم کی شہادت کی مجلس پڑھنے آیا تھا، شاید اس میں ایک جملہ صرف کیا تھا کہ حر کوئی اتفاقاً نہیں آ گیا تھا، اچانک نہیں آ گیا تھا۔ یہاں وہی آئے گا جس کا شجرہ پیچھے سے پاک ہوگا۔ تو اس کے دل میں احترام تھا امام کا۔ اگر یہ چاہتا سردار لشکر تھا اپنی نماز الگ قائم کرتا، نہیں، کہا حسین کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں۔ امام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ہو گئی۔ اب اس کے بعد قافلے چلنے لگے اپنے اپنے راستے پر۔ یہ سامنے آ گیا اور سامنے آ کر اب اپنا فرض ادا کر رہا ہے، جس لشکر کا سپاہی ہے، سردار ہے۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ حر کوئی معمولی سردار نہیں تھا، اشجع کوفہ تھا، کوفے کا بہت بہادر ترین انسان تھا وہ۔ اسے بھیجا تھا ابن زیاد نے۔ حر لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ جیسے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالتا ہے، امام کہتے ہیں حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا؟ جیسے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، عربوں میں اگر کسی کا لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا، گویا اس کے سینے پہ آپ نے ہاتھ ڈال دیا، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا آپ نے۔ یہ بہت بڑی توہین تھی۔ تو جیسے ہی اس نے امام کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب حر پلٹ کے کیا کہتا ہے وہ جملے سن لیجئے۔ حر کہتا ہے کہ آقا حسین میں کیا کروں، آپ نے تو میری ماں کو کہہ دیا، لیکن آپ کی ماں تو وہ ہیں کہ میں بغیر وضو کیے ان کا نام بھی نہیں لے سکتا، میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے حر۔ حر کے اندر پہلے سے اہل بیت کی محبت موجود تھی، حق کی معرفت تھی۔ اب راوی کہتا ہے کہ 6 محرم حر نے 4 محرم کو خط لکھا ابن زیاد کو۔ خط میں لکھا کہ میں نے بہت کوششیں کی امام حسین کو راضی کر لوں کہ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں، وہ بیعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں جنگ کروں گا مگر بیعت نہیں کروں گا۔ جب یہ خط ابن زیاد کو ملا، ابن زیاد نے 6 محرم کو عمر سعد کو بھیجا۔ 6 محرم کو عمر سعد کربلا میں آیا ایک بڑی فوج لے کر۔ اس کے بعد اب عمر سعد نے کوششیں کی امام حسین کے ساتھ، مذاکرے کیے۔ تاریخ طبری میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے مذاکرے جو عمر سعد اور امام حسین کے درمیان گفتگو ہوئی، جو حر اور امام حسین کے درمیان گفتگو ہوئی۔ عمر سعد سے جب گفتگو ہوئی تو نتیجہ 8 محرم تک یہ تھا۔ حر اس گفتگو میں شامل ہے کہ عمر سعد کہتا ہے آقا حسین آپ کو بیعت کرنا ہوگی، یا پھر آپ اگر بیعت نہیں کریں گے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، کوئی طاقت آپ کو قتل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ تو امام حسین نے فرمایا اگر تم نے میرے قتل کا فیصلہ کیا ہے
تو مجھے قتل کر دو، میں موت سے نہیں ڈرتا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں بیعت نہ کروں تو پھر ایک راستہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ پھر مجھے ہندوستان جانے دو۔ ہندوستان امن کا گہوارہ تھا اس زمانے میں بھی، اور آج بھی ہندوستان امن کا گہوارہ ہے کہ جہاں کسی کو پناہ نہیں ملتی تھی تو ہندوستان آنے کی بات کرتا تھا۔ تو کہا ہندوستان مجھے جانے دو۔ اب تاریخ میں بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام نے ہندوستان کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ کسی دوسرے ملک جانے دو، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ ہندوستان کا نام لیا ہے۔ بہرکیف جو بھی ہو، امام نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں چھوڑ دوں گا تمہارا ملک، اگر تمہیں بیعت چاہیے تو بیعت نہیں مل سکتی۔ یہ بات تھی 8 محرم تک۔ اب عمر سعد نے خط لکھا ابن زیاد کو کہ حسین آمادہ نہیں ہے بیعت کے لیے۔ 9 محرم کی سپہر میں شمر آ گیا ہزاروں کا لشکر لے کر، اور اب جو شمر آیا تو اب شمر نے آنے کے بعد ایک خط دکھایا اس کو، عمر سعد کو، جس میں ابن زیاد نے لکھا تھا کہ اگر تم حسین سے بیعت نہیں لے سکتے، ہم نے تمہیں حسین سے صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر تم بیعت کا مطالبہ کر کے بیعت نہیں لے سکتے، یا تو بیعت لو یا حسین کو قتل کر دو، اور اگر دونوں کام نہیں کر سکتے تو آج سے اور اسی وقت جب تم یہ خط پڑھو گے لشکر کا سپہ سالار شمر ہوگا۔ اب تاریخ طبری کے جملے ہیں کہ عمر سعد نے شمر کو دیکھا اور کہا کہ منحوس، تو نے وہ بنتا ہوا کام بگاڑ دیا کہ ہم چاہتے تھے کہ امام حسین کو شہید بھی نہ کریں، انہیں قتل بھی نہ کریں، اور بیعت بھی نہ ہو، وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن تو نے وہ کام بگاڑ دیا۔ یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں کہ تو نے وہ کام بگاڑ دیا، مگر تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے سردار لشکر بن جانے دوں گا؟ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے سردار لشکر میں ہی رہوں گا۔ یہ تھی دنیا کی ہوس کہ امام کو قتل کرنا پڑے کر دوں گا، مگر تجھے سردار نہیں بننے دوں گا۔ تو دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس کتنی بری شے ہے۔ نوجوانوں اس سے سبق حاصل کرو۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ اب 9 محرم کی رات خر بے چین بے قرار اپنے خیمے میں آتا ہے، کبھی باہر آتا ہے، کبھی خیمے میں کبھی باہر۔ عمر سعد کے خیمے میں آیا، کہتا ہے کہ حاکم وقت، اے عمر سعد، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جنگ ٹل جائے، ہم حسین ابن علی کو قتل نہ کریں؟ کوئی ایسی صورت ہے کہ جنگ ٹل جائے؟ تو عمر سعد جواب دیتا ہے، تاریخ طبری نے لکھا ہے جملہ کہ عمر سعد نے حر سے کہا کہ حر، یہ تو ممکن ہے کہ کل صبح ہو اور سورج نہ نکلے، یہ ممکن نہیں ہے کہ صبح ہو اور جنگ نہ ہو۔ کل حسین کا قتل ہونا طے ہے، کل جنگ ہوگی اور امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ حر نے جیسے یہ جملے سنے بے چین ہو کر پھر اپنے خیمے میں آیا، اور خیمے میں آ کر بے قرار ہو کے خیموں کے باہر تھوڑی دور تک گیا، رات کی تاریکی میں جہاں سادات کے خیمے تھے، ان خیموں سے تھوڑے فاصلے پر تھا، آواز آ رہی تھی، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حر نے اپنے بھائی مصعب کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میرے ساتھ، بیٹے کو بلایا، آؤ میرے ساتھ۔ خیام حسینی کی طرف آیا جہاں سے بچوں کی آواز آ رہی تھی، الاتش الاتش الاتش۔ حر کہتا ہے، اے میرے بھائی، مجھ سے یہ آوازیں برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ آج بچے جو پیاسے ہیں میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ ارے میں نے عمر سعد کو بلایا کربلا میں نے شمر کو بلایا کربلا میں، ان ساری مصیبتوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ کہہ کے حر باہر خیمے کے باہر آ گیا اپنے، اور تڑپ رہا ہے، بے چین و بے قرار ہے۔ کسی نے جا کے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد، حر بہت بے چین ہے، بہت ڈرا ہوا لگ رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا بلا کے لا حر کو۔
بس عزاداروں گفتگو تمام ہو گئی. آخری جملے سن لیجئے. یہی جملے حر کے فیصلہ کن جملے ہیں. یہی بتائیں گے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، کیونکہ حر ابھی دشمن کی طرف ہے. عمر سعد نے بلایا. عمر سعد حر کے خیمے میں آیا. اب گفتگو سنیں میرے نوجوانوں. حر تم سنا ہے ڈرے ہوئے ہو، گھبرائے ہوئے ہو؟ حر کہتا ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہ میں ڈرا ہوا نہ میں گھبرایا ہوا. کہ مجھے تمہاری شجاعت پہ ناز ہے، مجھے تمہاری بہادری پہ فخر ہے، مگر تمہیں تو پسینہ آ رہا ہے، تم بے چین ہو، تم ڈر گئے ہو. 72 لوگ ہیں، ہمارے ساتھ لاکھوں کا لشکر ہے، وہ بھوکے پیاسے، ہم سب شکم شیر، پھر ڈر کیوں، خوف کیوں ہے؟ اور کہتا ہے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ لشکر ہمارے پاس زیادہ ہے، ان کے پاس کم ہے، ہم قتل کر دیں گے انہیں. کہا پھر؟ کہا میں جنت اور جہنم کے درمیان خود کو دیکھ رہا ہوں. میں جہنم میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے جنت پکار رہی ہے. ادھر حق و صداقت کا پرچم لیے ہوئے حسین ابن علی ہیں، ادھر باطل کا پرچم ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. مجھے یہ بار بار بات ستا رہی ہے کہ میں باطل کے طرف داروں میں ہوں. تو عمر سعد کہتا ہے پھر تم کیا چاہتے ہو؟ حر کہتا ہے میں یہ لشکر چھوڑ دوں گا، میں حسین ابن علی کے لشکر میں چلا جاؤں گا. حر نے شب عاشور اپنا فیصلہ سنا دیا. جیسے ہی عمر سعد کو فیصلہ سنایا، اب سنیں تاریخ طبری کے جملے، عجیب فقرے لکھے تاریخ نے. ایک بار بھی عمر سعد نے حر سے یہ نہیں کہا کہ حسین سچ پر نہیں ہے، حسین حق پر نہیں ہے، تم وہاں جا کے کیا کرو گے، حق پر ہم ہیں، سچ پر ہم ہیں. نہیں، جانتا تھا عمر سعد بھی حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے، امام کہاں ہے. کہتا ہے حر کیا تجھے ملک رہنی چاہیے؟ 2 چیزیں عمر سعد نے شب عاشور حر کو کہیں. ایک ملک رہ ایران میں ایک بہت بڑا خطہ ہے جو اس زمانے میں بڑا بیش قیمتی ہوا کرتا تھا. یزید نے وعدہ کیا تھا جو امام حسین کو قتل کرے گا اسے ملک رہ کی حکومت دے گا. تو عمر سعد نے کیا کیا؟ لالچ دیا. نوجوانوں لالچ میں نہ آئیے گا، ہر زمانے کا عمر سعد تمہیں لالچ دے گا. معرفت حق پہ قائم رہنا ہے. کیا کہا کہ ملک رہ نہیں چاہیے تمہیں؟ اور کہتا ہے نہیں چاہیے. اس کے بعد پھر اگلا فقرہ سنیے. کہا خبردار، تمہیں معلوم نہیں ہے یزید کتنا جابر و قاہر بادشاہ ہے، قہر برپا کر دے گا، تمہارے گھر کو جلا دے گا، تمہاری اولاد کو مار ڈالے گا. تو اور کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میرا گھر جلا دیا جائے تو جل جائے، کیا میرا گھر آل محمد کے خیموں سے قیمتی ہے؟ اگر میری اولاد کو قتل کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میرے بچے آل محمد سے افضل نہیں ہیں، میں اپنے بچوں کو آل محمد پہ قربان کر دوں گا. عمر سعد نے دیکھا کہ حر ڈر نہیں رہا ہے، لالچ میں نہیں آ رہا ہے، تو کہا حر لیکن تم ادھر نہیں جا سکتے. ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں. تو مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے دھمکا رہا ہے، میں تیرے ڈرانے میں نہیں آؤں گا، تیرے دھمکانے میں نہیں آؤں گا. اور یہ کہہ کے حر نکلا خیمے سے باہر، اور بیٹے کو لیا، بھائی کو لیا، غلام بھی پیچھے پیچھے، اور امام کے خیموں کی طرف روانہ ہو گئے. عزاداران مظلوم کربلا، بس مجلس تمام ہو گئی. امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادہ علی اکبر پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. بابا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں علی اکبر کون ہے دیکھو، عباس جاؤ دیکھو کون ہے. تو مولا عباس کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آقا حسین ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے حر اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے. امام حسین فرماتے ہیں عباس جاؤ میرے بھائی حر کا استقبال کرو، جاؤ میرے بھائی حر کا
استقبال کرو، علی اکبر جاؤ ان کے بیٹے کا استقبال کرو، جان جاؤ غلام حر کا استقبال کرو۔ یہ کہہ کر خود آقا کہتے ہیں علی اکبر آؤ مجھے بھی لے کر چلو، میں اپنے بھائی حر کا استقبال خود کروں گا۔ اجرکم اللہ آزاداران مظلوم کربلا، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ حر امام کے قریب پہنچ رہے ہیں، روایت کے فقرے ہیں گھوڑے سے اتر آئے اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو، میں چاہتا ہوں حسین کے سامنے ایسے جاؤں جیسے کوئی مجرم جاتا ہے، ارے میں حسین کا مجرم ہوں۔ آئے حر امام کے قدموں میں خود کو گرا دیا، امام نے اٹھایا کلیجے سے لگایا کہ اے حر تم میرے بھائی ہو، تم میرے قدموں میں نہیں میرے سینے سے لگ جاؤ۔ سینے سے لگا لیا، ہاتھ کھول دیے، کہا آقا حسین بس ایک درخواست کرنا تھی۔ مولا فرماتے حر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آقا کیا میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ اے زہرا کے لال کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہے؟ ارے میں ہی تو وہ ہوں جس نے 2 محرم کو خیمے دریا کے کنارے نہیں لگنے دیے تھے، ارے میں ہی تو وہ ہوں جس نے عمر سعد کو بلایا خط لکھ کر، میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے شمر یہاں آیا، میں ہی تو ہوں جس کی وجہ سے ساری فوجیں یہاں آپ کے قتل کے لیے جمع ہو گئی ہیں۔ آقا کیا میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ امام حر کو کلیجے سے لگاتے ہیں، باہوں میں بھرتے ہیں، کہتے ہیں حر حر انتا حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم اس دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر رہو گے۔ اے میرے بھائی آپ کی خطائیں میں نے بھی معاف کی اور میرے رب نے بھی معاف کی۔ جب امام نے معاف کر دیا تو اب صبح عاشورہ ہے۔ حر کہتے ہیں آقا سب سے پہلے مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ مجھے زیادہ دیر تک چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ارے ان کی جب التش کی آوازیں آتی ہیں تو آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آقا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے، مولا مجھے معاف کر دیجئے، میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں حر میں نے تو تجھے رات ہی معاف کر دیا، حر جب صبح آئے میں نے تب تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد اب حر کہتا ہے آقا مگر مجھے ابھی ایک معافی اور چاہیے۔ آقا میری ماں بہنیں سنیں بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حر کہتا ہے آقا مجھے ایک معافی اور چاہیے۔ آقا حسین کہتے ہیں حر بول اب کس سے معافی چاہتا ہے؟ کہا آقا جب میں نے راہ کوفہ و کربلا میں آپ کے لجامِ فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا ایک بیوی چیخ مار کے روئی تھی، ارے مجھے جب تک علی کی بیٹی میری شہزادی زینب کبریٰ معاف نہیں کریں گی تب تک آقا میرے دل کو تسلی نہ ہوگی۔ خیمے سے فضائی حور علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں بس آخری جملہ۔ حر کو اجازت دی، بیٹے کو اجازت دی، پہلے بیٹا میدان جنگ میں گیا، کسی نے پوچھا آقا آپ نے حر کے بیٹے کو اور حر کو فوراً اجازت دے دی، سب سے پہلے یہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، تو سنو گے عزیزدار امام نے کیا فقرہ کہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے اصحاب حر ہمارا مہمان ہے، ہم مہمان کو اپنے پانی تک نہیں پلا سکتے، اگر ہم اپنے مہمان کو پانی تک نہیں پلا سکتے تو ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے زیادہ دیر تک پیاسا رکھے، زیادہ دیر تک پیاسا رکھے، لہذا جام شہادت نوش کر لے۔ حر کا لشکر عزاداران مظلوم کربلا حر سے مقابل ہو رہا ہے، بیٹے سے مقابلہ ہو رہا ہے، بیٹا گھوڑے سے گرا، پکارا بابا مدد کو۔ عزاداروں جیسے ہی حر بیٹے کے لاشے کی طرف بڑھتا ہے کہتا ہے بیٹا حر کہتا ہے بیٹا اے میرے لال مجھے تم نظر نہیں آ رہے ہو، کہاں ہو آواز دو۔
حر کا بیٹا کہتا ہے بابا آئیے میں یہاں ہوں. حر بیٹے کی آواز میں لبیک کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام پکارتے حر آجا ادھر آجا. ارے تیرے بیٹے کا سار میرے زانو پر ہے. جوان بیٹے کا لاشا ہے. بوڑھا باپ کس طرح سے اٹھائے گا؟ میں کہوں گا یا حسین اے میرے مولا. ارے علی اکبر کا لاشا جوان بیٹا ہوگا بوڑھا باپ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. ماتم حسین.